بھارت کو بھی بخاری صاحب نیا سال مبارک ہو، کیونکہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے کہ 2025 میں ان کی کارکردگی کافی خراب رہی ہے اور ان کے لیے بحرانوں کا سال قرار دیا گیا ہے 2025 کو. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیے، یہ بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کسی ملک کی کہ پوری دنیا کا جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کی درگت بنانے پہ تل جائے. انفارچونیٹلی یہ بھارت جو اپنی مکاریوں سے کہہ لیجئے، اپنی انویسٹمنٹ سے کہہ لیجئے، اپنی لابنگ سے کہہ لیجئے، دنیا بھر کے میڈیا کے اوپر اس کا ایک طرح سے یعنی چھایا ہوا تھا. وہ ہر طرف سے رائزنگ انڈیا، آپ کو یاد ہوگا کتنی بڑی کمپین تھی وہ. لیکن اب جو ہے بات الٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب لوگ ہندوستان کے اندر بھی کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ وہ بنتا ہے یا دکھائی دیتا ہے یا کلیم کرتا ہے. جی اب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی چوتھی میڈیا رپورٹ ہے انٹرنیشنل بالکل جو ہندوستان کو اس بری طرح سے ایکسپوز کر رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. جس اخبار کا ذکر آپ نے کیا، فائنینشیل ٹائمز، یہ برطانیہ کا بہت بڑا انفلوئنشل اخبار ہے. ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا لیکن آج اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہندوستان ہے وہ اندرونی خلفشات، ڈولتی معیشت، عالمی تنہائی کا شکار ہے. تجارتی معاہدوں کی معطلی، منسوخی یا پھر التوا، یہ درد سر بنا ہوا ہے ہندوستان کے لیے. ہمارے علم میں یہ بات تو بہت پہلے سے ہے کہ امریکہ جو بہت بڑا الائی تھا ہندوستان کا، اس کی طرف سے اس کے جو منصوبے ہیں، جو اس کے ٹریڈ ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے ساری، اس کو تو جھٹکا لگا ہے بہت بڑا. کیونکہ تمام دنیا میں ٹیرف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان چند 2 یا 3 ممالک میں سے ایک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیرف امریکہ نے جو الائز ہے اس نے وہ امپوز کیا ہے. بہت سارے معاہدے منسوخ ہو گئے ہیں، بہت سارے معاہدوں پر عمل رک گیا ہے. بخاری صاحب، انڈین میڈیا یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے جب تجارتی معاہدہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا تو اس طرح کے آرٹیکلز بھی آنا بند ہو جائیں گے. دیکھیے، یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان سے پوچھ کے کوئی بتایا آپ کو یہ پتا تھا کہ اس طرح کے آرٹیکل بھی آئیں گے؟ یہ تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو آپ چونکہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اندر سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس لیے ایسے آرٹیکل تو آئیں گے. اور صرف امریکن نیوز پیپرز نہیں، یہ تو برٹش نیوز پیپرز کے تھرو بھی. ایبسلیوٹلی. اب دیکھیں نا، وہ میں کمپیریزن بھی کروں گا، ایک دوسرے اخبار نے پاکستان کے بارے میں بھی جو گلوبل سروے آیا ہے، بالکل گیلپ سروے، وہ بھی گیلپ کا، وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا ہندوستان کی جو درگت بن رہی ہے اس کے اوپر بات کر لیں. دیکھیے 2025 کئی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا. پاک بھارت جنگ نے واشنگٹن کو نیو دہلی کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کیا، which is a fact. دیکھیے، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو الائی ہے ہندوستان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیر طرف جا رہی تھی، میں نے رکوائی ہے، اتنی جانیں میں نے بچائی ہیں. کیا لگتا تھا مودی صاحب کا اگر یہ فرما دیتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی اکڑ دکھانے کی کوشش کی، وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے وہ، بٹ دیٹس اٹ. اس کے بعد سے جو ٹرمپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کا کوئی دوسرا پیرلل نہیں ہے. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلیں گے امریکہ اور 2026 میں بھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات اسی نوعیت کے رہیں گے، یا صرف ٹرمپ کی پرسنل، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی پرسنل ایگو ہرٹ ہوئی ہے، تو جب وہ سیٹسفائی کر دیں گے مودی تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ذاتی رائے نہیں رکھتا کوئی. لیکن ٹرمپ اس حوالے سے ٹرمپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کوئی ایک فیصلہ ان کا بتا دیجئے جس کے اوپر اب تک عمل نہ ہوا ہو. تو ہی از اے پاورفل پریزیڈنٹ. اب وہ جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ وہ ایٹ ٹائمز ہی گو ہے وائر. لیکن ہندوستان کو تو انہوں نے نشانے پر رکھ لیا اپنے، اور اس کی وجہ نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، نہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کی جو یعنی ہندوتا کی پالیسیز ہیں، ان دونوں نے تباہی مچائی ہے وہاں پر. 2025 میں بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا. آپ یہ دیکھیے کہ جس روپے کی بات طاقت لہرا لہرا کے کہا جاتا تھا بھارتی روپیہ، اس کا حال کیا ہوا ہے. ٹرمپ کے پاکستان کی عسکری قیادت سے بڑھتے ہوئے روابط کو اسی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی سفارتی ناکامی ہے، شکست ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی آبزرویشن ہے، بہت سٹرونگ آبزرویشنز ہے.
دوسری طرف جناب وہ کہتے ہیں کہ اندرونی کمزوریوں کے سبب 2026 ہندوستان کی لیڈرشپ کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ تو ایک گلومی پکچر میں اسے کہوں گا، جو اکانومی کے اعتبار سے ہے، جو انٹرنیشنل آئسولیشن کے اعتبار سے ہے، جو ڈپلومیٹک ورلڈ کے اندر ہے، جو کمیٹی آف نیشن میں سٹیٹس ہے انڈیا کا، یہ لارجلی کمپرومائز ہوا ہے. لیکن بخاری صاحب ہم انڈیا کا رسپانس جو ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا تو اب تک ٹالریٹ کر رہا ہے، جو بھی پرابلم آتی ہے اس کو صرف ٹالریٹ کر رہا ہے، ریزالو نہیں کر رہا. دیکھیے اس وقت ان کے پاس چوائس نہیں ہے. مودی از رننگ شارٹ آف چوائسز. یا تو آپ ڈکٹیٹ لیں امریکہ کے، وہ آپ نے پوسچرنگ کی ہوئی ہے کہ نہیں جناب ہم بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ان کا روسی تیل لینا بند کر دیں. آپ نے 6 مہینے تک ریزسٹ کیا اسے. وہ ٹرمپ صاحب، پھر آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب ہیں، پھر الٹیمیٹلی آپ راضی ہو گئے کہ ہاں ہم لینا بند کر رہے ہیں تیل. تو مجھے بتائیے اتنی تباہی کروانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ 2026 میں یہ تعلقات ہندوستان اور امریکہ کے دوبارہ اس نہج پر جا رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کے الائی ہونے کا ان کے رویوں سے پتہ چلے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب امریکی فارن پالیسی کی میں اکثر بات کرتی ہوں، کنٹینمنٹ آف چائنا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس میں اور کوئی ملک اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا جو بھارت کر سکتا ہے. نہیں کر سکا نا، یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے. ٹرمپ صاحب اتنے چوڑے کیوں ہوئے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کین سسٹین چائناز، ہر روز اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ. انڈیا ہیز فیلڈ. اب اس کی ریلائنس اس کے اوپر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. I don't think if today's America or today's Trump is thinking that India will play the role in containing China. بالکل ایسا نہیں ہے میرے خیال سے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب دوسری طرف پکچر یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے گلوبل اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں معیشت اور امن کے حوالے سے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور 51% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں پر امید ہیں 2026 کو لے کر. دیکھیے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا نا، آپ کہہ رہی ہیں نا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سروے ہے. انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ معیشت امن کے حوالے سے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. تو آپ نے کہہ دیا 60 ملکوں میں کیا جانے والا یہ سروے کہتا ہے کہ 51% پاکستانیز آر ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ دا فیوچر اور 2026. جبکہ یہ تعداد جو ہے، جبکہ جو اصل رائے ہے جس کو کہتے ہیں کینڈیڈ ویو، وہ 31% ہے. بھارت میں یہ شرح 39% ہے، far less than us. جبکہ عالمی اوسط ایوریج جو ہے وہ 24 ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. پاکستانی نیشن جس کے اوپر اتنا اینٹی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، وہ اس وقت دنیا 60 ملکوں کے سروے میں سب سے بڑا آپٹیمسٹک ملک نکلا. بالکل. بخاری صاحب چلتے چلتے 2025 میں کیا ایسا ہوا کہ یہ اتنا زیادہ آپٹیمزم، ریکارڈ آپٹیمزم کہا جا رہا ہے اس کو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو روایت کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہوتی تھی، وہ جنگ نہیں تھی اس سال میں. لیکن پولیٹیکل پولرائزیشن تو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. وہ کب نہیں تھی. لیکن جس ایک پیج منترا کے ڈرامے ہمیں سنائے جاتے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے کہ نہیں، 2018 کے بعد سے لے کے 2022 تک، وہ اس کا الٹ ہے. اب اس وقت ہر اہم جگہ کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف ساتھ ہیں. ایک چیز ابھی تک ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس نے تاثر دیا ہو کہ دونوں کے بیچ کسی بات پہ اختلاف ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس لیے ہماری اکانومی جو ہے وہ، اگر آپ سٹاک مارکیٹ دیکھیں جو میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا آپ کو، سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس ملک کی سٹاک مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. جی میرے خیال سے ہسٹری ہیز بین کریٹڈ اوور اینڈ اوور اگین. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا 1,74,000 جو ہے، what should I say, is a magic figure. آپ وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو اکانومی کے بارے میں اسٹیبلٹی ہے. میرا خیال سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. آگے چلیے. 52% پاکستانی دنیا میں امن کے قیام میں اضافے کے لیے پر امید ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا. جو اینٹی قوتیں ہیں جو امن کو برباد کرنا چاہتی ہیں، جس میں ٹیررزم ہے، جس میں میں تھوڑی سی بات بعد میں بھی کروں گا، ان سب کے باوجود جو ہے امن جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی.
اور انڈیا میں یہ شرح صرف 26% ہے. جی وقار صاحب مئی کی جنگ نے کتنا رول پلے ابھی کیا ہے وہی پاکستان میں؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ تو وہی ہے. بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے امپریس کیا پوری دنیا کو کہ بینگ اے اسمالر کنٹری having a lesser number of troops, lesser number of war machinery, we have proved it's not the machine. Yeah. It is the man behind the machine. We can defend اپنے سے ourselves, پانچ بڑے اگر کچھ لوگوں کے مطابق 10 گنا بڑے دشمن کو ہم نے جس بری طرح شکست دی ہے اس نے ہمارا سٹیٹس بھی بڑھایا ہے, اس نے ہماری پریسٹیج بھی بڑھائی ہے, پبلک کا مورال بھی جو ہے اور پبلک کا مورال جو ہے وہ بھی جو ہے بہت ہائی گیا ہے. اور ایک جو سب سے بڑا ثبوت اس کا ہے کہ وہ جہاں جہاں ہم اپنی کہانی لے کے گئے ہیں وہاں وہاں ہماری کہانی کو سن کے مانا گیا ہے. ہمارے دعوے جو ہیں وہ ثبوت کے ساتھ تھے, ہندوستان کی طرح نہیں تھے. ہندوستان نے کہا ہم نے بھی طیارے گرائے ہیں, دنیا نے پوچھا ان سے کہ کوئی ایک دکھا دیجئے کہاں ہے, کیونکہ ہر چیز جتنے بھی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یہ فائٹر اور بامبرز کی وہ ٹریک رکھتی ہیں, ٹریک ریکارڈ رکھتی ہیں, کس کے پاس کتنے ہیں, کتنے اڑنے کے قابل ہیں, کتنے جنگ میں شامل ہوئے, کتنے گرے وغیرہ وغیرہ. کتنے بڑے ڈینائل موڈ میں تھا انڈیا کہ جی ہمارا کوئی رفیل نہیں گرا. تصدیق کہاں سے آئی؟ خود رفیل کمپنی سے بھی آئی, نمبرز آ گئے کہ کون کون سا رفیل. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ میں بہت بری طرح ناکام ہو رہا ہے. پانی بند کرنے کا رائٹ اس کے پاس کبھی نہیں تھا. ہم نے چیلنج کیا اس کو, ہم نے کہا if you will do that, that will be treated as an act of war. جی. اور یہ ہم نے اس وقت کہا جب ہم انڈیا سے جنگ جیت چکے تھے. تو ایک تو یہ انڈیا کو کنوے ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت فرمائی تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ we will destroy any dam جو آپ اب نیا بنائیں گے. صاحب چناب پہ نیا ڈیم بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. باتیں تو بہت پہلے سے چل رہی ہیں لیکن بنا کے دیکھیں نا. دوسرا یہ کہ چائنا نے پھر ایک مرتبہ ہمارا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر انڈیا یہ کرے گا تو چائنا بھی یہی کرے گا کہ برہم پترا جو ریور ہے جو بہت بڑا دریا ہے ہندوستان کا وہ وہاں سے آتا ہے چائنا سے, انہوں نے کہا ہم یہاں بند کر دیں گے پانی ان کا. اس طریقے سے جو انڈیا کی آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے ہر طرف سے, اس نے بھی بہت بڑی ہزیمت سے دو چار کی اہم سوال پوچھے ہیں کہ بھائی صاحب یہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت. وہ ابھی تک انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں. ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت ساری روٹین کی چیزیں جو سال کے اینڈ کے اوپر ہوتی ہیں, ایکسچینج آف پریزنر لسٹ, ایکسچینج آف نیوکلیئر سائٹس انسٹالیشنز لسٹ وغیرہ وغیرہ. طالبان آج کل ہندوستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان کو پاکستان کے خلاف جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے, جس طریقے سے پروکسیز جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہا ہے, ٹریننگ دے رہا ہے, اسلحہ دے رہا ہے. اب پوری دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے کہ افغانستان از اے ٹربل اسپاٹ. یہ دو تین چار چیزیں میں جلدی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان سفارت خانوں کی بندش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ان کے سفارت خانے بند کر رہے ہیں. برطانیہ, ترکیہ اور ناروے کے بعد جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کر دیا ہے. اٹس اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ. اچھا جی, طالبان رجیم کی غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے نتیجے میں افغانستان کو شدید انٹرنیشنل آئسولیشن کا سامنا ہے. سیکورٹی خدشات کے پیش نظر روس نے افغان مزدوروں کی بھرتی سے انکار کر دیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ماہرین کے مطابق افغان شرپسندوں اور سیکورٹی خدشات پر امریکہ, جرمنی, ایران اور دیگر ممالک سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. بالکل. افغانستان یہ سارا کچھ بھارت کی شے پہ کر رہا ہے اور بھارت کا پنگا صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہے.